بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم۔ ناظرین گرامی، ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 15 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ انتقال کر گئیں۔ فرما بردار بیٹے نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کی قبر مقام حجر حتیم کے اندر مزاب کعبہ کے نیچے مشرق کی جانب بنائی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا واقعہ 2062 قبل مسیح میں پیش آیا، جبکہ حضرت ہاجرہ کا انتقال اس واقعے کے 3 سال بعد یعنی 2059 قبل مسیح میں ہوا۔ قبر کی نشاندہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 2060 قبل مسیح سے 2059 قبل مسیح کے درمیانی عرصہ میں ہوئی، کیونکہ قربانی کے واقعہ تک بیت اللہ کی تعمیر ثابت نہیں ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی رہائش سے دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ شام جا کر والد محترم کے زیر سایہ زندگی گزاریں، لیکن جب بنو جرہم کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے باہمی مشورے سے اپنی ایک دوشیزہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عقد کا فیصلہ کیا، جس کے باعث چاروں ناچار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا اور تا دم واپسی وہ مکہ میں ہی اقامت گزین رہے۔ ناظرین گرامی، قبلہ بنو جرہم کی جس دوشیزہ سے آپ کا عقد ہوا اس کا نام علامہ قطب الدین نے امارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل تحریر کیا ہے، جبکہ مسعود نے الجدہ بنت سعد بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ اس بار جب وہ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام موجود نہ تھیں اور نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام، البتہ ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور اپنا تعارف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ روزی کی تلاش میں یعنی شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم شریف کی حدود سے باہر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ برا حال ہے، تنگی اور تکلیف سے وقت پورا ہوتا ہے، اور پھر شکوہ و شکایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ ناظرین گرامی، جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے تمام ماجرا تفصیل کے ساتھ انہیں بتایا۔ آپ نے جواب میں کہا کہ آنے والے بزرگ میرے والد تھے اور جس چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم وہ دے کر گئے ہیں اس سے مراد تم ہو۔ تم نے چونکہ ناشکری کا اظہار کیا اس لیے میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے رخصت کرتا ہوں۔ ہمارا سے علیحدگی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمر جرہمی سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی سے اجازت کے بعد دوبارہ بیٹے کی ملاقات کے لیے آئے، لیکن حسن اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آیا ہی چاہتے ہیں۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت و آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرما رکھی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ یہ آپ کی دعا کا ہی کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ ایک اور روایت کے مطابق بہو نے اپنے سسر کو پیشکش کی کہ آپ کے سر کے بال گرد آلود اور پراگندہ ہیں، میں انہیں دھو کر صاف کر دیتی ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو براق پر سوار تھے نے جواب دیا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، چونکہ بہو نے ایک پتھر پیش کیا کہ اس پر پاؤں رکھ کر سر ایک طرف جھکائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دایاں پاؤں مبارک اس پتھر پر رکھا تو بہو نے دائیں جانب کے بال دھوئے، پھر پتھر دوسری جانب رکھا اور آپ نے اپنا بایاں پاؤں پتھر پر رکھا اور بہو نے سر کی دوسری جانب دھوئی۔ پتھر پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے وہ ٹخنے تک اس میں گھڑ گئے اور پتھر میں گہرے نشانات پڑ گئے۔ بعد میں یہی پتھر مقام ابراہیم کی شان سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنی بہو سے کہا، جب تمہارے خاوند آئیں تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ये कहकर रवाना हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो बाप की भिनक पाकर अपनी बीवी से पूछा, कोई आया था? उन्होंने कहा, हाँ, एक खूबसूरत बूढ़े से साहब आए थे। बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की और कहा कि वो आपका पूछते थे। मैंने कह दिया कि वो बाहर गए हैं और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी गुज़र औकात कैसे होती है? मैंने कहा, बहुत अच्छी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उन बुजुर्ग ने कुछ और भी फरमाया? तो बीवी ने बताया कि हाँ, आपको सलाम कहा है और ये कहा कि आपके दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, इसको हिफाजत से रखना। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं तुझको अपनी ज़ौजियत में रहने दूँ। नाज़रीन गिरामी, एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके वालिद गिरामी घर तशरीफ़ लाए थे। उनकी बीवी से तफसील से सारा वाक़या सुनाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी का नामा सामा बिनते महलाइल बिन साद बिन औफ बिन हैनी बिन नब्त बयान किया गया है, लेकिन पहली रिवायत जिसमें उनकी बीवी का नाम सैयदा बिनते मज़ाज बिन अमर जरहमी बताया गया है उससे ज्यादा मुस्तनद होने का दर्जा हासिल है। नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर महफूज कर लिया और फिर उसे तामीर काबा के वक्त अपने वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन इस पत्थर और पैरों के निशान के बारे में जो कौल ज़्यादा मशहूर हुआ वो ये है कि तामीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पत्थर पर सब्त हुए थे, क्योंकि अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि बहू से सर धुलवाते वक्त पत्थर पर निशान पड़े थे तो साबित होता है कि उस वक्त तक काबा तामीर नहीं हुआ था। जबकि पहली बीवी के बयान में ये सराहत मौजूद है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हरम काबा की हुदूद से बाहर शिकार के लिए जाया करते थे। चुनांचे अगर दूसरी बीवी के ज़माना तक काबा मौजूद ही नहीं था तो फिर उसकी हुदूद का तायुन क्यों कर किया जा सकता था? और फिर काबा के इन चौथे हिस्से का हतीम का नाम दिया गया जहां हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कब्र बनी। इससे साफ जाहिर होता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दोनों शादियों से पहले काबा तामीर हो चुका था। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा और हमें हज उम्रा करने की सादत भी नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।